السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستوں، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں اپنی ناول کی ایپیسوڈ نمبر 62 اور ایپیسوڈ سے پہلے تھوڑا سا اپنے میں نیو سیکشن کے بارے میں بات کرنا ہوں، جس میں آپ کے کامنٹس پڑھتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ کو کہ مجھے کون سے کمنٹ سب سے زیادہ اچھے لگے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ آج کی جو ہم پکچر لگائیں گے وہ ہے قصوہ ایڈس۔ ابھی مجھے نام نہیں پڑھا جا رہا، یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں قصوہ ہی لکھا ہے۔ خیر، اگر میرے نام میں کوئی غلطی ہے تو پلیز آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت بہترین ایڈیٹنگ کی ہے، اور خیر آپ کی ایڈیٹنگ کی میں نے تعریف بھی ویسے سنی ہوئی ہے، اور مجھے آپ کی یہ والی تصویر بہت پسند آئی ہے۔ تو آج کی پکچر پہ یہ والی تصویر لگے گی۔ اس کے علاوہ سائز کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی میں نے ابھی آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ تو پہلے سب سے آج کے کامنٹس، عائشہ انصاری، روز کی طرح آپ کے کامنٹس بہت لمبے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے، اور قسم سے مزہ آ جاتا ہے پڑھتے ہوئے۔ پتہ تو چلتا ہے نا کہ کوئی بندہ کامنٹ کر رہا ہے، یہ تو نہیں نائس نیکسٹ ان سب چیزوں سے ہٹ کر جب آپ لوگ کامنٹ کرتے ہو نا تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ناول میں۔ تو نیکسٹ ماشاء اللہ شیخ سوزین، اور بہت لانگ کمنٹ کیا ہے آپ نے، اور مجھے کمال کا کمنٹ کیا ہے۔ اتنا لمبا پڑھتے ہوئے نا کم از کم مجھے 5 منٹ لگے، میں سچی بتاؤں گی، اور بہت مزہ آیا کمنٹ پڑھتے ہوئے بھی آپ کا۔ اوکے جی، نیکسٹ سدرا۔ اوکے، میں نے پرسوں کے ایپیسوڈ میں نا سدرا کا نام غلطی سے سعدیہ بنا دیا تھا، تو یار میں کس کو کیا بناتی ہوں، کبھی میں سمینہ کو سائمہ بنا دیتی ہوں، کبھی میں سدرا کو سعدیہ بنا دیتی ہوں، میرا دماغ بڑا گھوما رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ نے، اس کو بولتے ہیں تبصرہ، مزہ بھی آتا ہے پڑھتے ہوئے، اور پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے نے کچھ لکھا ہے ہمارے لیے۔ تو جی، روز کی طرح شیخ طارق آج بھی کمال کی وہ کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، اور پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، یار کچھ تو اچھا لکھنے کو مل رہا ہے۔ اور نیکسٹ ہے جناب ہمارے رضوان احمد۔ ان کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، یا شاید یہ پہلے بھی تھے، میری نظر سے نہیں گزرے، لیکن بہت اچھا لگا ان کا کامنٹ، اور انہوں نے بتایا تھا ان کا نام بھی صبرین ہے، اور شیخ سوزین کا نام بھی شاید صبرین ہے، تو مجھے ان کی بات بڑے مزے کی لگی۔ خیر، تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اتنا ٹائم نکالا، اتنا لمبا کمنٹ کیا، مزہ آ گیا آپ کا کامنٹ ریڈ کر کے۔ تو جی، یہ رہا وہ سائز جو کہ آپ لوگوں نے کور پہ بنانا ہے۔ بہت لوگ کور کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں لیکن پرفیکٹ سائز نہیں کرتے، تو یہ ہے پرفیکٹ سائز جس پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو یہ والی پکچر میں گروپ میں ایڈ کر دوں گی، اور آپ نا اسی تصویر کو رکھ کرنا، اس کو بلینڈ کر دیں، مطلب کہ اس تصویر پر چھاپا مار دیں، کلر مار دیں، اور اوپر آپ اپنی کوئی بھی ایڈیٹنگ کر لیں، تو وہ یوٹیوب کے کور کے مطابق بالکل پرفیکٹ سائز ہوگا۔ باقی ایک اسپیشل میرا میسیج ہے بہت ہی پیاری سی میری ریڈر ہیرا خان کے لیے۔ جی، ہیرا خان جو کہ روز اتنی ساری پوسٹیں کرتی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ تبصرہ کر رہی ہیں ناول کا، اور کسی کا تو مجھے نہیں پتا کہ کمپٹیشن کون جیتے گا، لیکن اس بندی نے میرا دل جیت لیا ہے، اور اس بندی کو ناول ضرور ملے گا۔ باقی کسی کو ملے نہ ملے، لیکن وہ بندی پکا ناول لے گی۔ ہیرا خان، آئی لو یو یار، آپ بہت محنت کر رہے ہو، باقی تو دیکھا جائے گا کہ کس نے کمپٹیشن جیتنا ہے، لیکن آپ میرا دل جیت چکے ہو یار، قسم سے آپ نے کمال کر دیا ہے۔ تو یہ رہے آج کے ہم سب کے کمنٹس جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے۔ ٹاپ 5، ویسے میں ٹاپ 3 کمنٹس کا شروع کیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے ٹاپ 5 کرنے پڑے، تو بہت مزہ آتا ہے آپ کے کامنٹس ریڈ کرتے ہوئے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آجا، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ جوٹر پیڈ پہ۔ آخر آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ، آپ کی رائٹر نے ڈھونڈ لیا جوٹر پیڈ واپس۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ اور ایک منٹ، مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا آپ نے رومانس لکھنا چھوڑ دیا؟ بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے رومانس لکھنا چھوڑ دیا، ویسے بھی لائکس تو آپ کو مل چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، تو اب تو رومانس لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یار پہلی بات یہ کہ میرے جو ریڈرز ہیں جو کہ مجھے پڑھتے ہیں،
وہ صرف رومانس کے لیے نہیں پڑھتے، وہ میرے سٹوریز کے لیے مجھے پڑھتے ہیں، انہیں میرا لکھا ہوا پسند آتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ جو رومانس لکھتا ہے سب اس کی طرف بھاگتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو رومانس لکھتے ہیں اور ابھی تک 700-800 سے زیادہ ان کا پیج نہیں بھرا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میں نے لکھنا سٹارٹ ہی رومانس سے کیا تھا۔ میں پہلے بھی رومانس لکھتی تھی، میں آگے بھی رومانس لکھوں گی۔ اس ناول کی سٹارٹنگ میں بھی میں نے بہت رومانس ٹھوکا ہوا ہے اور آگے بھی میں بہت رومانس لکھنے والی ہوں۔ تو یہ تو آپ اپنے دماغ سے نکال دو کہ اگر عریج کے بہت سارے لائکس ہو گئے تو وہ رومانس نہیں لکھے گی۔ نہیں بیٹا جی، یہ وہاں یہ والا سسٹم نہیں ہے۔ اب مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اگر لائکس آپ کے اتنے ہو گئے ہیں تو آپ رومانس لکھنا چھوڑو، اسلامک ناول لکھنا شروع کرو۔ تو پہلی بات بیٹا، اگر آپ نے اسلامک ناول پڑھنا ہے تو بہت سارے ریڈرز ہیں ادھر، رائٹرز ہیں سوری، جو یہاں پہ رومانس لکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ سیکھنا ہے نا، کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے نا تو پہلے سب سے قرآن پاک سے سیکھو۔ اگر آپ کو قرآن پاک سمجھ میں آ گیا تو آپ کو ناولز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ قرآن پاک سے نہیں سیکھ سکے نا تو پھر آپ کسی ناول سے بھی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ میرا پرسنل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تو یہ ناولز بھی آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتے۔ اور جہاں تک میرے رومانس لکھنے کا مسئلہ ہے تو یار، اگر آپ رومانٹک ناول نہیں پڑھتے تو مت پڑھو، کہیں اور چلے جاؤ۔ آج کل کے نا یہ جو نئے رائٹرز اٹھے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم رومانس نہیں لکھتے، ہم رومانس لکھیں گے تو آپ ہمیں پڑھیں گے، اگر ہم رومانس نہیں لکھیں گے تو ہمیں نہیں پڑھیں گے، بہتر ہے کہ آپ ہمیں نہ پڑھیں۔ یار یہ لوگ بھی نا رومانس کیے بنا اپنا ناول نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کیا ہوگا، یہ سب بولیں گے اور پھر کچھ ریڈرز آئیں گے، ان کو پڑھیں گے، 2-3 دن کے بعد پھر چلے جائیں گے، پھر ان رائٹرز کا وہی سسٹم شروع ہو جائے گا کہ اگر ہم رومانس لکھیں گے تب لوگ ہمیں پڑھیں گے، اگر رومانس نہیں لکھیں گے تو لوگ نہیں پڑھیں گے۔ پھر لوگ جوشیلے ہو جائیں گے، 2-4 دن پھر سے پڑھیں گے، لیکن پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی دکان نہ بغیر رومانس کیے نہیں چل سکتی، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کرو، دوسروں کو خود ان کا کرنے دو۔ اور جہاں تک بات ہے رومانس کی، تو فی الحال میرے ناول میں کسی طرح کا کوئی رومانس شروع نہیں ہوا، لیکن آگے ہوگا۔ تو جو لوگ یہ سوچ کر میرا ناول پڑھ رہے ہیں کہ اس کا ناول میں کوئی رومانس نہیں ہے، صاف ستھرا ناول ہے، تو پلیز اب نہ پڑھو۔ تھینک یو سو مچ۔ ناؤ لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جانے عشقم قسط نمبر 61، تحریر عریج شاہ، ماضی۔ پلیز پپو میرے ساتھ چلے نا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، بس مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں اور 2 دوپٹے کے ساتھ کا سکارف لینا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، آج یہ ممکن نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو نا، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پھپھا جان آنے والے ہوں گے، اور پھر گھر آتے ہی انہوں نے میرے نام کے نعرے مارنے ہیں۔ وہ تو ایسے میں جب مجھے گھر پر نہیں دیکھیں گے تو بہت خفا ہوں گے۔ پھپھو نے بہت محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ ایک تو پھپھا جان بھی نا بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن ان کا رومانس اب تک ختم نہیں ہوا، وہ بے حد شرارتی انداز میں بولی تھی، جبکہ کچن کے اندر قدم رکھتا مقدم آج پہلی بار کسی کے اس انداز پر مسکرایا تھا، ورنہ وہ گھر والوں کے ساتھ بہت کم اٹیچ تھا اور زیادہ تر گھر پر رہتا ہی نہیں تھا، شاید صرف سونے کے لیے ہی گھر پر آتا تھا۔ سارا دن تو اس کا یونیورسٹی میں گزر جاتا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ ایک یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کام کر رہا تھا۔ بابا جان اس بات پر اس سے بے حد خفا تھے، اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اس طرح سے یوں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، یہ بات انہیں ہرگز پسند نہیں تھی، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا، وہ تو ہمیشہ سے اپنی ہی منمانی کرتا آیا تھا۔ اس معاملے میں بھی اس نے اپنے دل کی ہی سنی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ایک عام انسان اپنی خواہشات محنت کر کے پورا کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا نہیں بننا چاہتا، وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اسے اپنے دادا دادی کے بنے بنائے بزنس میں حصہ دار نہیں بننا تھا، اسے اپنی پہچان بنانی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہر چیز میں ٹاپ رہتا تھا، لیکن مقرر شاہ کی
طرح کبھی بابا کا لاڈلا نہیں بن سکا تھا، کیونکہ اسے بابا کی بات ماننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اپنی منمانی کرتا تھا تو مکرش بھی اپنی منمانی تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے بابا کو اس چیز میں شامل رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز میں اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھنے کا عادی تھا۔ مکرش خوشیوں میں، دکھ میں اس کے والدین کی ایک جگہ تھی، جبکہ وہ ان سے الگ تھا۔ وہ اپنی ہر بات خود تک محدود رکھتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے بھی اتنے قریب نہیں تھا جتنے اکثر بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ اماں کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جو بڑے مزے سے کچن میں ان کے ساتھ کھڑی پیاز کاٹتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے منا رہی تھی، پیچھے سے اس کی آواز پر اچھل پڑی۔ آگے تمہارے دادا جان خفا ہو رہے تھے۔ مکرم آؤ بیٹھو، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی تو تم سو رہے تھے، اسی لیے میں نے جگایا نہیں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے جب وہ تمہیں کھانے پر نہیں دیکھتے تو اکثر خفا ہو جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے آٹا نکال کر اس کے لیے روٹیاں بنانے لگی۔ پھوپھو میں بناتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ فوراً ہی ان کے ہاتھ سے آٹا لے چکی تھی اور اس کے انداز پر وہ مسکرا کر ہی اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی تمہیں؟ دیکھو بیٹا، یہ کام چھوڑ دو۔ کہاں تمہارا بھائی سیاست میں ڈگری لے رہا ہے اور زراعت زمینوں کا سارا کام سمجھ گیا ہے۔ عبداللہ تک اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہاں تک کہ شناور بزنس کو سمجھ گیا ہے، سارا کارخانہ سنبھال لیا ہے اس نے، اور تم ان سب چیزوں پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ کیا تک بنتی ہے یہ نوکری کرنے کی؟ اور صرف مہینے کے 27,000 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اپنا خاندان دیکھو، اسٹیٹس دیکھو۔ کیا تمہاری پرسنالٹی پر یہ نوکری سوٹ کرتی ہے؟ اسی وجہ سے تمہارے بابا اور دادا تم سے خفا رہتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ میرے 27,000 سے کسی کا کچھ نہیں بنتا، یا کسی کا کچھ بنتا ہے یا کچھ نہیں بنتا، لیکن میرا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، یہ نوکری میں پیسے کمانے کے لیے نہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا جو میرے باپ دادا نے کیا۔ ہاں تمہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں استاد کی کرسی سنبھالنی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیا حاصل کر لو گے یہ سب کچھ کر کے؟ اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اتنی چھوٹی سی نوکری کرتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ کل وہ تمہاری آنٹی کہہ رہی تھی کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم یہ چھوٹی سی نوکری کرتے ہو۔ امی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور خدا کے لیے ذرا اسٹیٹس اور اس دولت سے باہر نکل کر دیکھیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جانے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ ارے میری تنخواہ تو پھر 27,000 ہے۔ میں نے یہاں لوگوں کو پیسے کے لیے دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ آپ میری سوچ نہیں سمجھ سکتی تو مجھ سے اس بارے میں بات نہ کیا کریں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ اچھا بیٹا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس بات کر رہی تھی نا، تمہارے دادا اور بابا کی باتیں تمہیں بتا رہی تھی۔ تم میرا بچہ کھانا کھائے بغیر نہ جانا۔ ایسے کھانے سے ناراض نہیں ہوتے، رزق کی توہین ہوتی ہے۔ امریش میری جان، لاؤ اسے کھانا دو۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تو اس نے بھی فوراً کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر رکھ دیا۔ کھانا کھا کر اسے ذرا بازار لے کر جانا، اسے 2-3 دوپٹے لینے ہیں اور کچھ کتابیں لینی ہیں۔ اگر تم فارغ ہو تو یہ کام کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نہیں تو مجھے نہیں جانا، میں کل چلی جاؤں گی، ایسا کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، آج نہیں جانا۔ اس نے فوراً انکار کیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے جانا ضروری تھا، لیکن اسے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ پھوپھو کا یہ بیٹا اتنا غصیلا ہے۔ دادا جان، میں بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گا، وہ دادا جان سے کہتا باہر نکلا تھا۔ جب اسے باہر ٹی وی لگائے وہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ان سب لڑکوں کی ایک عادت اسے بہت اچھی لگتی تھی، وہ نہ تو نظر باز تھے اور نہ ہی فضول کی گفتگو کرتے تھے۔ ابھی تک اس لڑکے نے صرف اسے 1 یا 2 بار
ہائی کزن کہا تھا، لیکن وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کا جڑواں بھائی بھی بالکل اس کے جیسا تھا۔ اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے جیسے کپڑے پہنتا تھا۔ یہاں تک کہ کل تو اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی دونوں میں، کیونکہ وہ اپنے بالوں کا ہیئر کٹ ایسا کروا کے آیا تھا جو زراور سے بہت زیادہ ملتا تھا، جس پر زراور اس سے بہت خفا ہو رہا تھا کہ پہلے ہی الٹے سیدھے کام کر کے وہ اس کے سر کر دیتا ہے، اور اب تو اس کے پاس ثبوت بھی نہیں رہا تھا کہ وہ شناور نہیں بلکہ زراور ہے۔ لیکن اس نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ اسی لیے تو اس نے ہیئر کٹ کروائی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اپنا کیا کام تمہارے سر پر لگا کر آرام کر سکوں۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائیاں بڑے مزے کی ہوتی تھی، جس کو اس کے ساتھ سب گھر والے بھی بہت انجوائے کرتے تھے۔ اور ان سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ پستا تھا وہ اس کا کزن مکرش تھا، کیونکہ وہ دونوں مکرش کو لازمی گھسیٹتے تھے۔ وہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے بڑی مشکل سے ختم کرواتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان سب میں بہت پیار تھا۔ لیکن مکزم ان سے الگ تھا، وہ نہ تو ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور نہ ہی ان کی طرح موج مستی کرتا تھا۔ اس کی اپنی ہی دنیا تھی جس میں مگن رہتا تھا۔ لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی، وہ مکرش کے ساتھ الگ وقت گزارتا تھا۔ اسے ہر قیمت پر مکرش سے اپنا وقت چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ تو مکرش بڑے بھائیوں کی طرح رہتا تھا۔ ہر روز واپس آتے ہی اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کی زندگی میں بھائی کی کمی تھی، وہ اپنے بھائی کو مس کر رہی تھی جس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ مکرش کی زندگی میں آ جانے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ ہیلو کزن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ویسے وہ اس کی کزن تو نہیں تھی، وہ صرف مکرش اور مکزم کی کزن تھی، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کا یہی رشتہ بنتا تھا۔ سنیں شناور بھائی، آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے لسٹ میں اپنے 4-5 کتابوں کے نام لکھے ہیں، مجھے یہ کتابیں چاہیے۔ اگر آپ یہ کتابیں لے آئیں تو اس نے لسٹ اس کی طرف بڑھائی تو وہ بازار جا رہا تھا، اس کے لیے اتنا سا کام تو کر ہی سکتا تھا۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں کسی بھی لڑکی کا بھائی نہیں ہوں، تو یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں خوبصورت لڑکیوں کا بھائی ہرگز نہیں بنتا۔ اور یہ کون سی کتابیں ہیں محترمہ؟ میرے خیال سے تو آپ اپنا BA کر کے آئی ہیں اور آگے ایڈمیشن ابھی آپ نے لیا نہیں ہے۔ وہ پرچی کھول کر دیکھنے لگا، اور سچ میں وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ پرچی کھول کر نہ دیکھے، کیونکہ وہ سب رومانٹک ناول تھے جو اسے چاہیے تھے۔ ناولوں کی لسٹ پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جسے دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ میں اس طرح کی کتابیں لینے کبھی نہیں جاتا۔ وہ کیا ہے نا، ایسی کتابیں لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور اتفاق سے میری دوستوں میں بھی اس طرح کی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا جو یہ ناول پڑھتی، ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جو یہ ناول پڑھتی ہو۔ تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، جلدی سے باہر آ جائیں، میں باہر گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ اسے انکار کرنے کا موقع دیے بنا باہر چلا گیا، جبکہ امریش کو سمجھ نہ آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑی سوچتی رہی، جب ملازم نے آ کر بتایا کہ شناور صاحب نے باہر گاڑی سٹارٹ کی ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اب وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جلدی سے واپس کچن کی طرف بھاگی تھی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹا نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو، وہ شناور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مجھے بازار لے جائیں گے، وہ بازار جا رہے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی تو پھپھو نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہیں بیٹھا مکزم کے دل میں شدت سے خواہش جاگی وہ اسے جانے سے منع کر دے، لیکن وہ حق کیا رکھتا تھا اسے منع کرنے کا، کیونکہ لڑکیوں کے معاملے میں وہ شناور پر یقین نہیں کرتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ امریش کا نام شناور کے ساتھ آئے، یا وہ نہیں چاہتا تھا کہ امریش کا نام کسی بھی اور انسان کے ساتھ آئے سوائے اس کے۔ ارے کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، بس تم خوش رہا کرو، اور ویسے بھی ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا، اور تمہیں کس چیز کی کمی ہے یہاں جو تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس نے پھپھو سے اجازت مانگی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اصل میں کل پھپھو کی ہی ایک دوست ان کے گھر پر آئی ہوئی تھی جو اپنی بھتیجی کے بارے میں بات کر رہی تھی، جو 9ویں کی میتھس میں سپلی لے کر اب 10ویں کلاس کی طالبہ تھی اور اسے اپنے 9ویں کی سپلی کی کچھ زیادہ ہی فکر تھی، جبکہ آنٹی کو تو پورا یقین تھا کہ اس لڑکی کی 9ویں کی سپلی کلیئر نہیں ہونی تو یقیناً اس نے میٹرک فیل ہی ہونا ہے، جس کے لیے وہ انہیں ٹیوٹر کا انتظام کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ کوئی انسان ہو جو اسے ٹیوشن پڑھا دے۔ ویسے بھی وہ لڑکی تھی، یہاں سے آدھے گھنٹے دور رہتی تھی تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی میتھس بہت اچھی تھی اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی بہت بور ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس سے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اسے ہر چیز وقت پر مہیا کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت گزاری کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن پھپھو نے صاف انکار کر دیا تھا۔ خیر ان کو منانا کون سا مشکل تھا، اس نے سوچ لیا تھا آج رات کو ہی پھپھو کے سر پر تیل کی مالش کر کے وہ انہیں منا لے گی، اور یہ سوچ کر وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آئی ایم ریئلی سوری میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی تھی، آج ٹائم بھی بہت تھا لیکن وہ تھوڑی سی سستی چھائی ہوئی تھی، تو جب سستی چھائی ہوتی ہے بندہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، آپ تو جانتے ہیں نا، فون کو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرتا، تو میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ تو ابھی میں نے بڑی مشکل سے پروف ریڈنگ کی ہے، کہانی میں نے تقریباً لکھی تھی 6:30 بجے کے قریب میں لکھ چکی تھی آج کے ایپیسوڈ، اس کے بعد میں نے سوچا میں پڑھوں گی اور میں نے پڑھی ہی نہیں، تو یہ آپ کی کس طرح کی انجوائے کریں۔ اوکے ماضی کا یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اب جیسا کہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کافی لانگ ہیں، میرے خیال میں تقریباً 6 سے 7 قسطیں تو ہوں گی ماضی کی، اسی لیے میں 2 قسطیں ماضی کی رکھوں گی اس ویک میں اور 3 سے 4 ایپیسوڈ ہوں گی حال کی، تاکہ حال کی کہانی بھی چلتی رہے اور ماضی بھی کلیئر ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہوگا اب ہمارا باقی کا کام، اور باقی میں کلیئر کر چکی ہوں ساری باتیں۔ کمپٹیشن ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے رونق لگائی ہوئی ہے، تو سب پہ نظر ہے کون کون کیا کیا کر رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپٹیشن ہے جو کہ ناول ہولیک کی ٹیم نے رکھا ہے، جس میں 3 نمرہ احمد کی بکس ہیں جن کا نام ہے ہوم گرل میرے خیال میں، تو جن لوگوں نے پڑھی ہوگی ان کو تو پتہ ہوگا کہ ایسی ہے۔ آپ کو بتائیے نمرہ احمد کے سارے ناول کمال کے ہوتے ہیں اور یہ کتابی شکل میں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ 3 بکس لائی گئی ہیں گفٹ ممبرس کو دینے کے لیے، تو آپ نے اس گروپ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس گروپ میں جائیں، اور جو بندہ سب سے زیادہ ممبرس ایڈ کرے گا اس گروپ میں وہ ہوگا ونر اس گروپ کا، تو اس کو بک گھر تک ڈیلیور کی جائے گی، آپ کو ڈیلیوری چارجز بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بھی ناول ہولی کی ٹیم خود ارینج کرے گی۔ آپ لوگوں کو صرف اپنا ایڈریس دینا ہوگا جب آپ کمپٹیشن جیت جائیں گے، تو پلیز آپ اس کمپٹیشن پہ بھی ذرا دھیان دیں۔ ماشاءاللہ سے وہ ایک بہت ہی گریٹ قسم کا کمپٹیشن ہے، اگر مجھے ذرا بھی وہ انٹرسٹ ہوتا نا کتاب سے کچھ پڑھنے کا تو میں تو ضرور حصہ لیتی، تو میں نے تو صرف اس کی پوسٹ بھی لگائی تھی میرے خیال میں اپنے پیج پر، تو آپ سب لوگ اس پر دھیان دیں جس کو چاہیے بک نمرہ احمد کی۔ تو یہ کمپٹیشن کے بعد ایک اور کمپٹیشن بھی رکھا جائے گا جس میں میرے خیال میں نمل نمرہ احمد کا یا شاید جنت کے پتے ہوگا، تو آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ اگر آپ یہ ناول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو تو ہونا پڑے گا اس گروپ میں۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹنگ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔